بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بادشاہ اپنے ملک کو بڑی اچھی طریقے سے چلا رہا تھا۔ رعایا اس بادشاہ سے بہت خوش تھے کیونکہ وہ رعایا کی حقوق کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بادشاہ کی کامیابی کا راز اس کا نیک وزیر تھا جو بادشاہ کو ہمیشہ اچھی مشورے دیتا۔ بادشاہ بھی اپنے وزیر کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے پاس ایک تاجر آیا جس کے پاس 5 مختلف نسل کے گھوڑے تھے۔ بادشاہ کو 5 گھوڑوں میں سے سیاہ رنگ کا گھوڑا بہت پسند آیا، اور جب بادشاہ نے اسے پسند کر لیا، تاجر نے بھی اس کی تعریف شروع کر دی کہ آپ نے سب سے اچھے گھوڑے کا انتخاب کیا۔ وزیر کو تاجر پر شک ہوا اور اس نے بادشاہ سلامت سے اجازت چاہی کہ مجھے گھوڑے کو چیک کرنا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو اجازت دے دی۔ جب وزیر نے گھوڑے پر سواری کی تو وہ ٹھیک سے چل نہیں پایا۔ وزیر گھوڑے سے اترا اور اپنے تجربے سے کہا کہ گھوڑے کی کمر پر ایک رسولی ہے۔ بادشاہ سلامت نے جانوروں کی ماہر طبیب سے گھوڑے کو چیک کروایا تو واقعی میں گھوڑے کی کمر میں ایک رسولی تھی۔ بادشاہ سلامت کی نظروں میں وزیر کی عزت زیادہ بڑھ گئی۔ کچھ دنوں بعد اپنے علاقے کے لوگ بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ایک خواہش ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ساتھ والے میدان میں ایک مقابلہ کا انعقاد کرایا جائے جس میں ملک بھر سے لوگ حصہ لیں۔ مقابلہ جیتنے والے آدمی کو آپ اپنے ہاتھ سے انعام سے نوازیں گے۔ بادشاہ کو یہ تجویز بہت پسند آئی۔ تہوار کی ایک تاریخ مقرر کی گئی۔ اس تہوار میں دور دراز کے علاقوں سے لوگوں نے حصہ لیا۔ ان مقابلوں میں گھڑ سواری، کشتی اور دوڑ کے مقابلے شامل تھے۔ اس تہوار کی مہمانی خصوصی خود بادشاہ سلامت تھے جس نے جیتنے والے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے انعام دے۔ اس مقابلے کی کامیاب انعقاد کے بعد کچھ عورتیں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کی کہ ہم عورتوں کو بھی مقابلہ دیکھنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ جس دن مقابلہ ہوتا ہے اس دن ہم گھر میں اکیلی ہوتی ہیں اور کوئی بھی نامعلوم شخص ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہم عورتیں ہیں، جسمانی طور پر کمزور ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بادشاہ کو ان عورتوں کی تجویز بہت پسند آئی۔ ان کو بھی تہوار دیکھنے کی اجازت مل گئی۔ وزیر نے بادشاہ کے اس فیصلے کی مخالفت کی۔ وزیر نے کہا کہ اگر اجنبی عورت اور مرد ایک ہی جگہ جمع ہوں گے تو شر پھیلے گا، تانگ چانگ کا سلسلہ جاری ہو جائے گا اور ایسے فسادات کا آغاز ہو جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہو پائے گا۔ تہوار کے دن گھر کا ایک فرد گھر میں ہی ٹھہر جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوستو، بادشاہ نے وزیر کی بات کو رد کرتے ہوئے عورتوں کی حمایت جاری رکھی۔ اگلی سال مرد عورتیں دونوں نے تہوار میں حصہ لیا۔ زنا کا آغاز ہو چکا تھا، تانگ چانگ کا سلسلہ بھی جاری ہوا۔ بادشاہ نے ایک ایسی چیز کی بنیاد رکھ دی جس کی نتائج سے وہ ناواقف تھا۔ دوسرے سال بھی مرد عورتیں مل کر تہوار میں شامل ہوئے۔ اس دفعہ جوڑوں میں ناجائز تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ ایک دن تہوار کے دوران بادشاہ نے دیکھا کہ ایک عورت کسی سے مرد سے چھپ کر مل رہی ہے۔ دوستو، بادشاہ کی دماغ میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ عورتوں اور مردوں کو کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے ایک نیا اعلان کیا کہ ایک دن تہوار کے بعد سب مرد عورتیں ایک رات دربار میں ہی گزاریں گے اور رات کو ایک محفل ہوگی جس میں عورتیں رقص کریں گے۔ وزیر نے یہ اعلان سن کر بادشاہ کو ایسا کرنے سے روکا اور کہا کہ اس طرح تو یہ سلطنت تباہی کی طرف جائے گا، مگر بادشاہ نے وزیر کی ایک بھی نہ سنی اور دھمکی دی کہ آئندہ اپنے کام سے کام رکھنا ورنہ تجھے وزارت سے ہی خارج کر دوں گا۔ وزیر دل میں سوچنے لگا کہ بادشاہ کو اس حرام سے کیسے روکا جائے، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب تو فحاشی اپنی عروج پر تھی۔ شام کے وقت لڑکیوں کا رقص ہوتا اور بادشاہ سمیت سب مرد شراب نوشی کرتے، پھر آدھی رات کو دربار کی اندرونی دروازے بند کر کے چراغ بجھا دیتے تھے۔ سب مرد عورتیں زنا میں مشغول ہو جاتے تو اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا کہ کون سا مرد کس عورت کو عزت کو بے آبرو کر رہا ہے۔ بادشاہ خود بھی زنا میں شامل ہو جاتا تھا۔ وزیر اس سوچ میں پڑ گیا کہ کس طرح
इस त्यौहार का खात्मा किया जाए और इस हराम से सबको कैसे रोका जाए। एक दिन वजीर ने एक अजीब चाल चली। इसने बादशाह सलामत से कहा कि आप हर रात नया लड़की से अमदस्त्री करते हैं, मगर आपको अंधेरे में पता ही नहीं चलता कि आखिर वो लड़की कौन सी है। मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आपको अगली सुबह मालूम हो जाएगा कि रात को कौन सी लड़की आपकी साथ थी। दोस्तों, बादशाह ने बेताबी से कहा कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मुझे पता चल जाएगा कि रात किसके साथ गुजारी। वजीर ने बादशाह सलामत को एक गुलाबी रंग देते हुए कहा कि आप हमेशा वक्त अपने अंगूठी से रंग लड़की की माथे पर लगा देना और साथ ही कैंची से लड़की की चुटिया भी काट लेना। सुबह आपको मालूम हो जाएगा कि रात किस लड़की के साथ गुजारी। नाजरीन, वजीर ने बादशाह को ऐसी रंग दिया जो चेहरे धोने से चला जाता और एक रंग जंग आलूदा कैंची दी जो बिल्कुल नाकारा था और बाल काट नहीं सकती थी। जबकि वजीर ने चालाकी करते हुए कनीज को एक नई कैंची दी और मुस्तकिल गुलाबी रंग की डबिया भी थी। वजीर ने कनीज को तलकीन की कि बादशाह की बेटी जब नींद की हालत में हो तो तब होशियारी से इसकी चुटिया काट लेना और माथे पर गुलाबी रंग लगा देना। वजीर की चाल कामयाब रही। सुबह को इस लड़की ने मुंह धो लिया जिसने बादशाह के साथ रात गुजारी। इसके माथे का निशान गायब हो गया था और कैंची खराब होने की वजह से इसकी चुटिया ना कटी। जब बादशाह ने देखा कि शहजादी की माथे पर गुलाबी निशान था, रंग मुस्तकिल होने की वजह से धोने से भी वो धो ना सका और इस शहजादी की चुटिया भी कटी हुई थी, बादशाह सलामत गमज़दा होकर रह गया क्योंकि इसे यकीन हो गया कि वह अपनी बेटी से जिना कर बैठा है। नाज़रीन, बादशाह इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सका। इसे इसी वक्त दिल का दौरा पड़ा और वो मर गया। दोस्तों, बादशाह की इलाकत के बाद वजीर ने मुल्क का कमान संभालिया और इस गलीज त्यौहार का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। नाजरीन, हमें इस कहानी से इखलाकी सबक मिलता है कि हर छोटी बुराई बड़ी बुराई को जन्म देते हैं। किसी भी छोटी बुराई को छोटा नहीं समझना चाहिए और हर बुराई से नफरत करनी चाहिए ताकि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक की तौर तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारने में आसानी हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि वह हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सबक हासिल किया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके, ताकि इसी तरह की तारीख़ी और सबक आमोज़ वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहे। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों को।